کریں گے بڑے ہی مزیدار موضوع پر ریل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ ریل اسٹیٹ کا مستقبل کیا ہے، خاص طور پر اس وقت کی معاشی صورتحال اور سیاسی افراتفری کے ماحول میں، جبکہ پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم نہیں ہے اور ساتھ ساتھ سیاسی افراتفری بھی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے۔ تو میرے ساتھ آج میرے پروگرام میں مہمان شخصیت موجود ہیں، پراپرٹی کمپلیکس کے CEO منصب علی بنگس صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا تجربہ کیسا رہا پراپرٹی میں، اور جو لوگ پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کیا کیا تجاویز دیں گے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اقرا، ٹھیک ہو؟ جی بنگس صاحب میں ٹھیک ہوں۔ بنگس صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ پراپرٹی میں کس طرح سے آئے، اور اس کے بعد جو لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ پاکستان ہر طرف سے افراتفری کا شکار ہے، تو لوگوں کو کون کون سے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اچھا، پہلے تو میں اپنے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بدقسمتی سے ابھی پاکستان کی جو حالات چل رہے ہیں یہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ہماری جو انسرٹینٹی ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں ان لوگوں سے مس ہینڈلنگ ہوا ہے، کیونکہ ہمارا ملک سٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا قرضوں پہ چل رہا ہے۔ IMF اگر ہمیں قرضہ نہیں دیتا ہے تو ہم روتے ہیں، یا ورلڈ بینک یا دوسری بھی جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ اگر ہمیں فنڈز مہیا نہیں کرتے ہیں تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے عوام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہماری عوام بڑی جو ہے نا محنت کش ہیں، بڑے جو ہے نا دلیر ہیں، لیکن ہمارے عوام کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ ابھی میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہوں، میں کاروباری بندہ ہوں، تو میں کاروبار کے حوالے سے بات کروں گا۔ اچھا، پچھلی جو حکومت تھی اس نے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیف دی تھی اور لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی ریل اسٹیٹ میں، کیونکہ ان لوگوں نے جو آفر دی تھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ FBR والے آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ جتنا انویسٹمنٹ پاکستان میں آپ کر سکتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو یا کوئی بھی آپ فیکٹری بناتے ہو، آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں نے کنسٹرکشن بھی شروع کی، بہت زیادہ بلڈنگز بنائے، اوورسیز لوگ آئے، اوورسیز لوگوں نے اپنے جو ہے نا باہر کی آئیڈیا یہاں پر امپلیمنٹ کی۔ سیاحت کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت سے زیادہ لوگوں نے جو ہے نا ہوٹلز بنائے، اور کافی لوگ سیاحت کی طرف جو ہے نا جا رہے تھے، کیونکہ سیاحت بھی ایک ایسا ذریعہ ہے پاکستان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیے ہیں، ہمیں سہارا دی ہوئے ہیں، ہمیں پہاڑ جو ٹاپ پہاڑی ہے، 14 پہاڑ ہے جو ٹاپ پہاڑ ہیں، اس میں 8 چوٹی جو ہے نا وہ پاکستان کے۔ آپ نے بنگس صاحب بات کی پچھلی حکومت کی جس نے ریل اسٹیٹ کو جو ہے ایک انڈسٹری کا درجہ دے دیا اور اس کو ایک منسٹری بھی دی گئی کہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ حکومت آتی ہے تو انہوں نے جو ٹیکسز پہلے آپ لوگ 1% ٹیکس دیتے تھے، انہوں نے 10 گنا بڑھا کے 11% ٹیکس کر دیے۔ تو یہ ٹیکسز جو ہیں یہ کیا FBR لیتا ہے یا حکومت کے کھاتے میں جاتے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ اچھا، ٹیکس لینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو کنٹریز چلتی ہے نا وہ ٹیکسوں پر چلتی ہے، لیکن بدقسمتی سے میں خود دبئی میں رہا ہوں یا یورپ میں، اگر کوئی ٹیکس دیتا ہے تو بڑی خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ٹیکس جو بندہ بھی دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر ٹیکس دینا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ ریلیف بھی ملے گی۔ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ریلیف دیتے ہیں باہر کے ممالک۔ پاکستان میں تو آپ اگر ٹیکس دیتے ہیں تو جو ہے نا آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ آپ اگر کوئی سبزی لیتے ہیں یا کوئی اور پیٹرول ڈالتے ہیں، سب چیزوں میں ہم سے ڈبل ٹرپل ٹیکس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ FBR والے جو ہے نا لے کے جاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ دیکھیں اگر ملک ٹیکسوں پہ چلتا ہے نا تو ٹیکس تو ہم دے رہے ہیں، ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا IMF سے قرضہ لے رہے ہیں،
اور وہ بھی جو ہے نا قرضہ لے کے اسی سے جو ہے نا وہ ہم سود دے رہے ہیں. بالکل. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی اسٹیبل حکومت آ جائے تو قرضہ لینا بری بات نہیں ہے, آپ قرضہ لیں, لیکن ان قرضوں سے آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کریں تاکہ جو ہے نا وہ قرضہ بھی جو ہے نا کلیئر ہوتا رہے اور عوام کو سہولتیں بھی ہوں. آپ نے عوام کی سہولت کی بات کی, تو ریل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ ایک اچھا بزنس مانا جاتا ہے. تو جو لوگ نئے ہیں اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ اچھا, جو نئے بندے ہیں اس کو تو فی الحال ابھی حالات ایسے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ابھی جو ہے نا رو رہے ہیں. نئے بندوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو ہے نا وہ ابھی فی الحال نہ آئے تو اچھا ہے. لیکن میں سجیشن دے سکتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ زراعت ایسے شعبے ہیں کہ صرف ریل اسٹیٹ چلنے سے آپ کی 42 جو فیکٹریز ہیں یا جو کمیونٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے نا چلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے سیمنٹ فیکٹری ہو گئی, جیسے اسٹیل فیکٹری ہو گئی, ریت, بجری, اس کے ساتھ مشینری, ڈیولپمنٹ سیکٹر کی جو ہے نا وہ سیکٹرز ہیں نا, اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے نا لاکھوں افراد کی جو ہے نا روزگار شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو نیا حکومت آیا ہے اس نے تو ٹیکس بھی بڑھا دیے ہیں اور ریل اسٹیٹ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے جیسا کوئی ستیلی ماں بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ, جس طرح اس نے جو ہے نا ریل اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہے. اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں فیکٹریز لگیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں جو ہے نا انرجی کی بہت زیادہ کمی ہے. فیکٹریاں چلتی ہے انرجی پہ, ہمارے پاس نہ کوئی بجلی کی جو ہے نا وافر مقدار میں بنتے ہیں کہ اس سے فیکٹریاں چلے, اور وہ بھی جو ہے نا فیکٹری وہی جو ہے نا چلے گی کہ آپ اگر جو ہے نا اس کی یونٹس کو میں بھی اس کو جو ہے نا آپ ڈسکاؤنٹ دیں. تو ابھی فی الحال جو ہے نا آپ کی ریزیڈینشیل کمرشل آپ کی فی یونٹ 50 روپے ہے. تو ایسے میں اگر آپ کی فیکٹری بجلی پہ چلتی ہے یا گیس پہ چلتی ہے تو ہم دنیا کے ساتھ جو ہے نا کوئی جو ہے نا کمپیٹیٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور لوگوں نے جو ہے نا اپنی انڈسٹریاں بند کی ہوئی ہے. تو نہ انڈسٹری چل رہی ہے, نہ ریل اسٹیٹ چل رہا ہے, کچھ بھی نہیں چل رہے ہیں. تو جتنے بھی یہ لوگ بل پاس کر رہے ہیں, میرے خیال میں عوام کے لیے تو ایک بل بھی نہیں ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دے. کوئی بل بھی ان لوگوں نے عوام کے لیے پاس نہیں کی ہے. اس نے صرف اور صرف اپنے لیے جو ہے نا بل پاس کیے ہوئے ہیں, اور ابھی تو ان کی حکومت بھی چلی گئی ہے. ابھی نگران حکومت آئے گی, نگران حکومت بھی جو ہے نا کوئی نگران حکومت کا سر آپ نے ذکر کیا, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نگران حکومت سے کیا امید ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ کا جو انڈسٹری ہے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے گی؟ دیکھیے, نگران حکومت ابھی جو ہے نا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت کو ہم نے پاور دیا ہے, تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ نگران حکومت سے بھی ہمیں کوئی اتنی بڑی توقع ہونی چاہیے. لیکن اللہ کریں کہ یہ نیا حکومت جب آ جائے, جس طرح پچھلا حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ایز اے بزنس مین ہوں, میں کسی جو ہے نا پارٹی کو جو ہے نا وہ اچھا یا برا نہیں کہوں گا. میں اس حکومت کو اچھا کہوں گا جو ہمارے عوام کے لیے, ہمارے بزنس مین کمیونٹی کے لیے, یا ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں وہ ہمارے جو ہے نا ایسٹس ہیں ان کے لیے اگر جو ہے نا کام کرے نا تو وہی حکومت ہمارے لیے اچھا ہے. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے, منرلس کی کمی نہیں ہے, ہیومن ریسورسز بہت زیادہ ہیں, نوجوان پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اور زرعی زمین ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا ہم اپنے ملک کو سیدھا نہیں کر رہے ہیں, اور جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کے اپنے کاروبار دیکھو, ان کے اپنے گھر دیکھو, ان کے اپنے ٹاٹ باٹ دیکھو, تو ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اور اپنے گھر جو ہے نا, اپنے ٹاٹ باٹ, اپنے بچوں کی شادیاں, اپنے بچوں کی کاروبار, وہ دن رات جو ہے نا وہ اس کے ڈبل ٹرپل ہو رہے ہیں, لیکن غریب عوام کا کوئی نہیں سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اس وقت میرے ساتھ موجود تھے پراپرٹی کمپلیکس کے سی ای او
منصب علی بنگا صاحب، انہوں نے کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے تو جو ہے 10 گنا ٹیکسز بڑھا دیے، لیکن غریب عوام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ جیسے پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اور ریئل اسٹیٹ کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا تھا، اور جو ایف پی آر کے ٹیکسز تھے وہ بھی ختم کر دیے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی پاکستان میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں تاکہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو سکے۔ اب آنے والی حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں؟ نگران حکومت آ کر ریئل اسٹیٹ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اس حکومت نے تو سوتیلی ماں سے بھی برا سلوک کیا۔ آپ دیکھیے گا کہ آنے والی حکومت کس کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔